أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مریم 19 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ سورت کہف کے بعد آئی ہے اور اس کے بعد سورت طٰہٰ ہے، اور اس میں 98 آیات ہیں. اور یہ اس کا نازل ہونے کا ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے، ہجرت حبشہ سے بھی پہلے کا ہے، کیونکہ ہجرت حبشہ کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ سورت تلاوت کی ہے. یہ بات ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ ہوئی ہے سن 590 میں یا غالباً 690 میں، تو یہ اس سے بیفور 5 اور مطلب آلموسٹ 490 میں نازل ہونے والی صورت ہے. آپ کو اعلان نبوت کیے ہوئے 4 سال غالباً بیت چکے تھے تب یہ صورت نازل ہوئی. اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر یہ ہے. تو ویسے تو یہ صورت آپ لوگوں نے ساری پڑھ لی ہے، میں آپ کو سمری کرواتی بھی رہتی ہوں ساتھ اور بعد میں بھی کراؤں گی، لیکن میں سب سے پہلے سٹوری سنانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. یہ ایک 16 سال کی اس بچی کی سٹوری ہے جو 16 سال کی ایج میں ماں بنی ہے، حضرت مریم علیہ السلام. When she gave birth to حضرت عیسیٰ علیہ السلام she was 16 years old. کتنی کم عمری ہے. تو یہ ان کی والدہ کا نام تھا ہنہ بن فاقوت. ہنہ بن فاقوت. آپ ہنہ نام یاد رکھ لیں، نہیں یاد رکھنا نہ یاد رکھیں، صرف سن لیں. اسٹوری میں اگر آپ لوگ انٹرپٹ کریں گے اور کوشچن کریں گے میں نہیں بتا پاؤں گی. تو یہ اسٹوری ہے، شروع ہوتی ہے ہنہ بن فاقوت سے. ان کے جو ہسبینڈ کا نام تھا وہ عمران تھا. تو ان کو نا بڑے عرصے بعد مطلب ہر طرح سے وہ ہوپلیس ہو چکے تھے کہ ہماری اولاد بھی ہوگی. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سڈنلی شی تھنک کہ میں تو کنسیو کر رہی ہوں بیبی. اور جب ان کی بچے جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ خوشیاں منائی ہیں، کیونکہ آل عمران انہی کے نام سے ہے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا نانی بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، بنی اسرائیل میں پیغمبروں کی نسل میں سے لوگ تھے یہ لوگ. اور یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو وہ پیغمبر ہوگا. مطلب مریم علیہ السلام کی والدہ ہنہ بن فاقوت واز ایکسپیکٹنگ اے بیبی بوائے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں اور میں کنسیو کر رہی ہوں بیبی کو، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا. اور پوری قوم نے خوشیاں بھی اس لحاظ سے منائیں کہ آنے والا پیغمبر ہونے والا ہے. تو شی سیڈ کہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو بہت خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے کی. یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 42 35 سے تذکرہ شروع ہوتا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آپ لوگ بے شک سن لیجئے، نکالنا چاہیں تو نکالیں. بے شک اللہ نے چن لیا تھا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر. تو شی واز رائٹ ان ہر ایزمپشن کہ میرا جو بچہ ہوگا، آنے والا بچہ، وہ پیغمبر ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت عمران و اذ قالت امرأۃ عمران، یہ تذکرہ کرنے کا وقت ہے عمران کی بیوی کا، جبکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں بچہ اللہ کی راہ میں وقف کروں. تو یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی سٹوری کہ وہ کن حالات میں حضرت مریم علیہ السلام کو جب انہوں نے کنسیو کیا تو کیا ان کے خیالات تھے. یہ قرآن میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 60 تک سارا تذکرہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ہے. یہ نوٹ کر لیجیے.
اب مریم علیہ السلام اس کی والدہ نے جب یہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں تو اچانک ان کے ہاں ایک سیڈنس ہوئی کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی سڈن. تو مریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئی ہیں. اور پھر جب وہ بیٹی پیدا ہوئی، ظاہری بات ہے تب کوئی سسٹم تو نہیں تھا پہلے سے پتہ چلنے والا، تو وہ اس ٹائم بھی بہت مایوس ہوئی. پہلے تو ایک سیڈنس آئی کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، دوسری ان کی وفات پیدائش کے وقت ان کی والدہ کو، جیسے مریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تھی اپنے بچے کی پیدائش پر، کیا کہا تھا آپ نے کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا نام بھی کسی کو یاد نہ ہوتا. تو وہ بھی بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ اللہ میں تو پیغمبر ایکسپیکٹ کر رہی تھی، پیغمبر تو لڑکے ہوتے ہیں، تو میری تو بیٹی ہو گئی ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے، تو نے، اللہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں جو پیدا ہوا. تو اس نے نظر مانی ہوئی تھی تو اس نے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل عمران میں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا تھا جو وہ پیدا کرنے والی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنی زیادہ عزت دے رہے ہیں عورت کو، کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ میری بیٹی کیونکہ گرل ہے یہ پیغمبر نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے ہیں تو کون آئے ہیں ان کے پاس؟ فرشتے آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. پیغمبروں کے پاس کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہی آتے ہیں اللہ کا میسیج لے کر. اور اللہ کا میسیج دینا، ڈیلیور کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا سب کچھ. اللہ نے کتنی عزت دی ایک لڑکی کو، ایک بچی کو. اور پھر جب وہ چھوٹی سی تھی تو ان کی پیدائش کے بعد جیسے ہی ان کی والدہ نے وقف کیا تو اب ان کو جب انفنٹ تھی 4-5 سال کی ہوں گی تو اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ اچھا آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی. وہ کہنے لگی کہ لڑکی تو لڑکے جیسی نہیں ہوتی، لڑکا لڑکی جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو اس طرح سے کر دیا، لڑکی کے اندر جو پاور ہے، لڑکی کے اندر جو مدرہڈ ہے، جو ممتا ہے، جو ایک پیغمبروں کو پالنے کی صفت ہے، اللہ کہہ رہا ہے مرد ویسا کر ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے I was fascinated جب میں یہ آیات پڑھ رہی تھی، اللہ نے فارمیشن ہی جملے کی چینج کر دی ہے. وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے کہہ رہی ہیں میری تو لڑکی ہو گئی، اب نبوت کا کام کون سنبھالے گا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکی تو لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اللہ عورت کو کتنی زیادہ عزت دے رہا ہے، مریم علیہ السلام کو کتنی زیادہ عزت دے رہا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وہ اللہ سے کنورسیشن کر رہی ہیں ان کی والدہ، ان کا رابطہ دیکھیں اللہ کے ساتھ. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بیکا اس کو، وَذُرِّيَّتَهُمَا، ذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی تمام آنے والی نسلوں کو، من الشیطان الرجیم، شیطان. کتنی خوبصورت دعا مانگی ہے. کہتے ہیں شیطان ہر بچے کو پوک کرتا ہے، ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. مریم علیہ السلام وداؤٹ اینی کرائم پیدا ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کی نانی کی جو دعا تھی حنا بن فاقود کی، اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ بھی نہیں رو رہے تھے. شیطان انہیں پوک نہیں کر سکا اس دعا کی وجہ سے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ وین وی آر پریئنگ فرام گاڈ. ہمیں جب اللہ سے مانگنا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے مانگنا ہوگا. میں سب سے پہلے تو یہ اپنے بارے میں کہوں گی، ایمن کہے گی خود تو بے وقوفوں جیسی دعائیں مانگتی ہیں. تو یہ تو ان کی والدہ نے جو کہا ہے نا انہیں اس ٹائم، وہ دعا مطلب کام کر گئی ہے. اٹ ورکس کہ ان کی اپنی بچی جیسے ہی انہوں نے بچہ کنسیو کیا، انہوں نے کہا میں اس کو اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو اللہ نے ان کے خاندان کے ساتھ کیسے معجزانہ کام کیا. آگے تو سنیں کیا خوبصورت آیت ہے. فتقبلها، اللہ نے قبول کیا. اللہ نے اس ایک عورت کے جذبے کو قبول کیا جو وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ پیغمبر بنے، میرا پیغمبر اللہ کی راہ میں وقف ہو. اس نے اپنی ممتا کے سینے پر پاؤں رکھ کے اپنے بچے کا سیکریفائس کیا. تو آپ کے رب نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن. ایک دفعہ قبول نہیں کہا اللہ نے، بہت اچھے طریقے سے قبول کیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پھر اللہ نے پرورش کی مریم علیہ السلام کی بڑے اچھے طریقے سے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دیا کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی.
یہ سٹوری حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہونے والی سٹوری. مریم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کہ آپ کا رب کیا فرماتا ہے سورۃ تحریم میں. اسی کو کرتے ہیں سورۃ تحریم. اس کے بعد چلو بڑھیا فالو آگے یہیں سے فالو کریں. سورۃ تحریم کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر کیجئے 4 عورتوں کا، 2 تھیں حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں، جنہوں نے پیغمبر کی بیویاں ہوتے ہوئے کیا کیا؟ نافرمانی کی جب اللہ کی. تو آپ کو آپ کی ریس، آپ کا کسی سے جڑا ہونا، پیغمبر کی نسبت ہونا آپ کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا، اپنے اعمال بچائے گا. یہ اللہ نے بتا دیا. سورۃ مریم توحید کے ٹاپک پہ ہے ساری کی ساری. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی سٹوری، حضرت یحییٰ کی پیدائش کی سٹوری، آپ کو ساری سٹوریز، اور حضرت ابراہیم کی سٹوریز، یہ ساری سٹوریز آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں توحید سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کو اللہ کا تعلق ہی بچائے گا. پیغمبر کی بیوی ہونے سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ اللہ نے نہیں بچایا. پھر اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ان عورتوں کا تذکرہ کیجئے جو ایک فرعون کے گھر تھی، جس کا خامند وقت کا فرعون تھا، جس نے ظلم کیا، لیکن جب وہ اس عورت کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑا تو اس کو ہم نے آسیہ علیہ السلام بنا کے اس کا تذکرہ سورۃ تحریم کی 2 لاسٹ آیت میں کر دیا کہ جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من الفرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران، اور مریم عمران کی بیٹی کا تذکرہ کیجیے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، جہاں ہم نے اپنی روحوں کی، اور اس نے تصدیق کی اللہ کے کلمات کی، اور اس کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں کیا، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. حضرت مریم علیہ السلام کی فرما برداری اتنی ضرب المثل بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مریم بنت عمران اپنے ٹائم کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، علی نساء العالمین. اور اماں خدیجہ کو فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور بی بی فاطمہ تو زہرا کو فرمایا کہ تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ 4 عورتوں کا ایمان مکمل ہے. یہ تمام کی تمام 4 عورتیں دنیا میں اللہ کی چنی ہوئی ہیں، اللہ کی سلیکٹڈ ہیں. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 عورتیں. آگے آیت ہی مل گئی ہے. شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ مریم کی سمری کر رہے تھے. اس سے پہلے میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے حنا بنت فاخوت کی، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کی، اور پھر میں نے اب آپ کو بتایا ہے اس حدیث مبارک کے بارے میں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی جو جیسے ہی انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہوئی، اور جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے اس معراج کو پہنچی کہ وہ تمام جہان کی عورتوں میں سے 4 چنی ہوئی عورتوں میں سے ایک ہے. اور ان کو یہ سارا مقام کس وجہ سے عطا ہوا ہے کہ وہ ان کا اللہ کے ساتھ صرف تعلق. اللہ جینڈر بائسڈ نہیں ہے، اللہ ریس نہیں دیکھتا. اللہ چنتا ہے تو کسی کو اس کی اپنی سیکریفائس کی وجہ سے چنتا. ان کی والدہ نے جو سیکریفائس کیا اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا، تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا. قرآن میں یقین کریں کسی پیغمبر کو نام کے ساتھ اس طرح نہیں بلایا گیا. عیسیٰ کون؟ مریم کا بیٹا. مریم کون؟ عمران کی بیٹی.
اتنی عزت کے ساتھ کسی کو نہیں بلایا. اللہ نے مریم علیہ السلام کو ایسی عزت عطا کی کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عزت کا سمبل ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. سورۃ آل عمران کی اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے رب نے قبول کیا، بہت اچھی طرح سے قبول کیا. وہ قبول کیا، مریم علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. پھر سٹوری آگے چلتی ہے اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے. جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر. آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا. مریم علیہ السلام کی سٹوری میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایک مختلف پیشہ عطا کیا ہے. جن کو ہم کمی کمین کہتے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو وہی پیشہ عطا کیا ہے. کسی کو لوہار بنایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہا پگھلا کے زرہ بنایا کرتے تھے. کسی کو کمہار بنایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام برتن بنایا کرتے تھے. کسی کو شیفرڈ بنایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام چرواہے تھے. آلموسٹ ہر نبی کو جانور اس نے چرائے ہیں. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی واز نجار. نجار کارپینٹر کو کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم ترکھان اور بڑھائی کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اللہ نے عزت کو کام کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان کے سردار، آپ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، جانور چرایا کرتے تھے. کبھی اللہ نے کسی بادشاہ کے اوپر نبوت نہیں رکھی. اللہ نے عزت کے لیے کسی بادشاہ کو، محلوں کو، اسٹیٹس کو نہیں چنا. اللہ نے انہی لوگوں کو چنا ہے جو فقیر تھے، جو درویش تھے. کوئی بڑھائی تھا، کوئی کاشتکار تھا، کوئی جانوروں کو چرانے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے جانوروں کے رکھوالے. یہ ہیں پیشے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، اور ہم اب تک اسی بائسنس میں ہیں. ہم سب مسلمان ہیں سو کالڈ، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کمہار کے گھر، ترکھان کے گھر رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا. موچی کے گھر، دھوبی کے گھر، تمام کے تمام پیغمبر پیشہ کوئی نہ کوئی پیشہ رکھتے تھے. کوئی نہ کوئی یہی کام کیا کرتے تھے جسے ہم لو اسٹیٹس جابس کہتے ہیں. لو اسٹیٹس جابس ہیں نا یہ، جن میں کوئی گریڈ نہیں ملتا آپ کو. کوئی سویپر ہے، کوئی کاشتکار ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے کاشتکاری شروع ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، آج کے دن میں یہ نوٹ کر لیجئے گا اپنی ڈائریز میں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو، ہر فقیر کو، ہر درویش کو اللہ نے عزت دی ہے، اور اس طرح سے دی ہے. اور ان کا پیشہ خاص طور پہ ہر پیغمبر کا، یہ جس کو ہم لو کاسٹ کہتے ہیں. مجھے تو یہ الفاظ بولتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مجھے بولنے پڑ رہے ہیں. ہم انہیں لو کاسٹ جاب سمجھتے ہیں، لو اسٹیٹس جاب سمجھتے ہیں. زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر، لیکن وہ ایک نبی بھی تھے. جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ٹائم آیا تو پھر ان لوگوں نے، اللہ نے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے نا پانی میں کلمیں ڈالی تو قلم کا رخ جس کی طرف پھر جائے گا اس ٹائم کا یہی ہوگا طریقہ. ہاں، جیسے ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو انہوں نے قرآن اندازی کی، پانی میں قلم ڈالا تو پھر وہ قلم کا رخ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف پھر گیا، تو پھر انہوں نے کفالت کی. اور حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ محراب کے ان کے کارپینٹر تھے تو انہوں نے خود ہی وہ کمرہ بنا دیا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے. محراب حرب سے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. تو محراب میں بیٹھنے والا سب سے پہلے درویش جو ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، تو سب سے پہلے وہ انر بیٹل سے لڑتا ہے، اپنے اندر کی جنگ سے لڑ رہا ہوتا ہے. محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے. اچھا، تو زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں ان کے پاس آتے تھے، کلما دخل علیہا، زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس آتے تھے، المحراب، محراب میں، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس فروٹ پاتے تھے، رزق پاتے تھے. اور فروٹ کیا ہوتا تھا؟ آؤٹ آف سیزن فروٹ ہوتا تھا. تب کوئی سٹورز کا ٹائم نہیں تھا، تب کوئی کولڈ سٹورز نہیں تھے، تب کوئی فریج نہیں تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں، مجھے یہ آیت بہت خوبصورت لگی، قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ابھی جو آپ کو سمری کراؤں گی یہ ان 2-4 آیتوں کے گرد ہی گھومے گی. اس کی سٹوری کو توجہ کے ساتھ سنیے. یہ میں ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 to 60 تلاوت کر رہی ہوں سورۃ آل عمران کی. جب بھی ان کے پاس آتے تو وہ رزق پاتے، اور انہوں نے کوشچن کیا کہ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم تیرے پاس ہی کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی اسپیشل بندی ہوں، میں کیونکہ اللہ کی عبادت میں پیوریفائی ہو چکی ہوں، اس لیے میرے لیے اللہ اسپیشل ایک گرانٹ کرتا ہے مجھے، آئی ایم اسپیشل ٹو ہم.
قالت کہنے لگی، اس چھوٹی سی بچی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو لیسن دیا ہے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے اپنی عطا کے لیے چن لے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ سیزن کا پابند نہیں ہے، بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، خالو جان کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ ہیو کریج اینڈ پرے ٹو ہم کہ آپ مجھے بھی اولاد عطا کریں۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے دل میں خواہش بھی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ انہوں نے اپنے پھلوں کو ایگزامپل بنا کے انہیں بتایا، کیسا خوبصورت تبلیغ کا انداز ہے کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، آپ بے فکر ہو کے، بے دھڑک ہو کے ان کو مانگیے، اللہ سے مانگیے۔ ہنالک دعا زکریا، پھر زکریا علیہ السلام کو جرأت ہوئی کہ اس ٹائم اس نے دعا کی۔ مریم کی ایگزامپل کو جب اس نے دیکھا کہ جو رب مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی بغیر موسم کے، بغیر کسی اسباب کے مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ میں بھی پرانا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی پرانی، آؤٹ آف سیزن ہے۔ ہمارے ہاں اولاد ہونا آؤٹ آف سیزن پھل ہوگا، لیکن میں نے مریم کے بھروسے پہ مانگا، یہ نہیں کہا مریم تم میرے لیے مانگو۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، آیت نمبر 37 بنتی ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ مریم تیرے پاس کہاں سے آیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مانگتی ہوں آپ کے لیے، میں اللہ کے ہاں ایک خاص مرتبہ حاصل کر چکی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ ہر کسی کو آؤٹ آف سیزن، آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا اسباب دینے پر قادر ہے۔ ایسے ہی مانگی اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے ایک پیغمبر کا تعلق، مریم علیہ السلام ایک چھوٹی بچی نے پیغمبر کا تعلق اللہ سے جوڑا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک طیبۃ ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے بھی عطا کر، مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے والے رب مجھے بھی ایسا اولاد عطا کر جو پاکیزہ ہو، انک سمیع الدعاء، تو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، تو پھر فرشتوں نے پکارا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ بے شک تجھے اللہ خوشخبری دیتا ہے بے یحییٰ مصدقا۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں، پانی بھی دیجیے گا، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بے یحییٰ، یحییٰ کی مصدقہ، بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جو سردار ہوگا اور اللہ کا چنا ہوا ہوگا، اللہ کا گنا ہوا ہوگا، اللہ کے لیے مخصوص ہوگا، اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ پھر کہنے لگے زکریا علیہ السلام، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقرا، اور میری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ آگے ان کی بات ہے کہ انہوں نے کیا اپنی نشانی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے لیے کیا کہا کہ 3 دن کے لیے بولنا نہیں ہے، یا آپ بول نہیں سکیں گے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ مریم علیہ السلام کی گریٹنس کے اوپر، ان کے چوزن ہونے کے اوپر بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 42 اور 43۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور وہ وقت، یہ سٹوری ہے اس ٹائم کی جب مریم علیہ السلام کو پکارا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، تجھے اللہ نے چن لیا ہے، تجھے کانگریچولیشنز ہوں، آپ کو مبارکباد ہو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفاک، اور آپ کو عام طور پہ نہیں چنا، خاص طور پہ چنا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو فوقیت بخشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اسی آیت کی تشریح ہے کہ اللہ نے 4 عورتوں کا ایمان پرفیکٹ کیا ہے۔ These 4 women are perfect in their ایمان، perfect in their faith، جس وجہ سے اللہ نے انہیں چنا۔ اور مریم علیہ السلام کے یہ الفاظ سورۃ آل عمران کی آیت، اس سے بڑی تعریف کسی عورت کی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ عزت اللہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ اور میں، ہم سب عورتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں جینڈر بائس نہیں ہوں۔ آپ کو میں نے آیت سنائی، اللہ کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کہہ رہی تھی کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی، اور اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کیا تھی۔
اور میں نے اس کو قبول کیا. نیکسٹ ویری نیکسٹ آیت ہے میں نے اسے قبول کیا تیرے رب نے بڑے اچھے طریقے سے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. آپ کا تعلق جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ وصطفاک علی نساء العالمین. یہ ہے سٹوری مریم علیہ السلام. اب ہم سورت کی سمری کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ چنی ہوئی عورت ہیں جن کی سٹوری آج آپ نے پڑھی اور جن کے نام کی سورت ہے اور جس سورت کی میں سمری کرانے لگی. اب سورت مریم نکالتے ہیں. سورت مریم 19 نمبر سورت 98 آیات. اور نازل ہونے کا ٹائم میں نے بتایا آپ کو ابھی بیفور ہجرت حبشہ. حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں اس صورت کے ساتھ ایک اور سٹوری بھی ہے، لیکن یہ بیسیکلی حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری کے اوپر بنی ہوئی صورت ہے. اور اس میں اس کے 6 پورشن ہیں اباؤٹ. پہلی سٹوری اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی سٹوری ہے، ان کی اپنے رب کے ساتھ کنورسیشن اور حضرت یحییٰ کی پیدائش. دوسری سٹوری حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے، ان کی والدہ کی باتیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سٹوری ہے دوسری سٹوری. تیسری سٹوری اس صورت میں ہے، میں 6 پورشن آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو اس میں سے میں آپ کو آیات نمبر بھی بتا دیتی ہوں. پہلا پورشن ہے قصہ حضرت زکریا و یحییٰ 1 سے لے کر 15 تک آیت. دوسرا قصہ ہے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہے آیت نمبر 16 سے 40 تک. تیسرا پیراگراف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہ ہے 41 سے 50 تک. چوتھا قصہ ہے، اس میں تمام انبیاء کے نام ہیں، بنی اسرائیل کے موسٹلی انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں. حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کے بھی لیے ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی. اس پورشن میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا تھوڑا تھوڑا کر کے تذکرہ کیا ہے. 5th پارٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریش مکہ اعتراضات اٹھا رہے تھے، جو عیسائیوں سے سن کر آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ رویے رکھ رہے تھے، تو اس کے بارے میں ان کو دعوت توحید دی گئی ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تمام یہ پیغمبروں کی سٹوریاں سنانے کے بعد کہ یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویری فرسٹ مطلب سیکنڈ لاسٹ نبی کون ہے؟ لاسٹ نبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ لاسٹ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچانے کا مقصد یہ سٹوری سنانے کا کہ ساری اس چین کو اللہ نے ریکال کر کے مشرکین مکہ کس کو مانتے تھے؟ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وہ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل میں تھے. تو یہ سارے پیغمبروں کی سٹوریاں سنانے کے بعد 5ویں پیسج میں مشرکین مکہ کو بتایا گیا ہے کہ جیسے وہ توحید کے علمبردار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ سارے پیغمبر جن کی آؤٹ آف دا وے پیدائش ہوئی ہے، تو تم بھی توحید کو مانو، لات منات عزا ان سب کو اپنے دلوں سے اور خانہ کعبہ سے نکال دو. اور لاسٹ پیسج میں توحید کا انکار کرنے والے اور سمجھ جن کو نہیں آتی ان کے بارے میں بڑی سخت آیات ہیں، ڈرانے والی آیات ہیں، کنکلوڈیڈ آیات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے اور جلال کے ساتھ خطاب کیا ہے کہ مشرکین مکہ کو اگر انسانوں کو اتنی ایگزامپلس کے بعد، اتنی آؤٹ آف دا وے سٹوریز کے بعد، حضرت زکریا سے اللہ نے شروع کی ہے اس صورت میں سٹوریز سنانا آپ کو، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت ادریس علیہ السلام جن کو اللہ نے ان کو بھی آسمان پہ اٹھایا، اللہ نے یہ بھی بتایا. پھر حضرت ابراہیم، ان کا توحید کے لیے گھر بار چھوڑنا، اور آخر میں اللہ نے کہا کہ تم یہ سب کچھ نہیں کرتے، اب تمہارے پاس جو پیغمبر آ گئے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہو جو عیسیٰ کے لوگوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، جو حضرت ابراہیم کے والد نے ان کے ساتھ کیا، تو پھر تمہارا انجام بھی انہی طرح ہوگا، تمہارے اوپر بھی وہ لا آف ریپلیسمنٹ لگ جائے گا. تو ان آیات میں دوزخ کا انذار بہت زیادہ ہے، مجرمین کی سزا کا ذکر ہے. سو دس از دا سورت مریم. یہ پوری سورت میں یہی 6 ٹاپک ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں، اور جو میں نے آپ کو سمریز کر کے بتانا چاہے اس میں پہلی بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری، اور اس سٹوری میں 2-4 آیات ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، 2000 قبل مسیح. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا ایئر چل رہا ہے آج تک؟ 2021. 2000 سال اب ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور بنتا ہے 4000 سال پہلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا کرتے تھے حضرت؟ ساری سٹوری سنانے کے بعد کیا کیا؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55 سورۃ مریم۔ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں آیت نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں کے اوپر کنفرم رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا آف ریپلیسمنٹ ہمیں سمجھاتے ہوئے آیت نمبر 59 ویری امپورٹنٹ آیت اور سورۃ مریم، فخلف من بعدہم، بعد میں جو ان کے لوگ آئے، انسانیت آئی، ہیومن جنریشنز آئیں، کیا کیا انہوں نے؟ خلف، وہ برے ثابت ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ہی ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور نماز کا اپوزٹ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے لا آف ریپلیسمنٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی سٹوریاں سنانے کے بعد، حضرت مریم علیہ السلام کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے بعد، اللہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے آنے والا نبی کا تذکرہ اللہ نے کیا، حضرت اسماعیل کا اس صورت میں کہا کہ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو کیا کہا؟ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ پھر اللہ نے کہا جو لوگ دنیا میں تباہ ہوئے وہ اس وجہ سے تباہ ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یہ نہیں کہا نمازیں پڑھی نہیں۔ آپ سورۃ ماؤن میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، جو نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نماز کو ضائع کرنا یا نماز کو قائم رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ نماز کو ضائع کرنے سے آپ خدا نخواستہ بدقسمت لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں، آپ لا آف ریپلیسمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سیم وہی صورتحال ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازوں کے ساتھ ترجمے کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نماز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم صورتیں یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہماری نمازیں ساری کی ساری ضائع ہیں اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا۔ سورۃ مریم میں نماز کے بارے میں اللہ نے بات کیوں کی؟ حضرت مریم کی جو پیوریفیکیشن تھی ان کے اللہ کے ساتھ رابطے میں نے آپ کو سورۃ آل عمران کی آیات اسی لیے سنائی ہیں کہ انہوں نے حضرت زکریا کو یہ نہیں کہا کہ میں مانگ دیتی ہوں، میری نماز اچھی ہے، انہوں نے حضرت زکریا کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ جوڑنے کی کوشش کی۔ اور توحید صرف یہی کچھ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہونا چاہیے، اور نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، نماز ہی وہ تعلق بلڈ کرتی ہے۔ تعلق بلڈ ہوگا تو نماز کے ذریعے ہوگا، تعلق ٹوٹے گا تو نماز کے ذریعے ٹوٹ جائے۔ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا مریم علیہ السلام بھی مشرق کے سمت میں بیٹھ کر عبادت ہی کیا کرتی تھی نا۔ اب میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں تذکرہ کیجیے مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جبکہ وہ دائیں طرف والے مکان میں مسجد اقصیٰ کے رہتی تھیں۔ وہ کیا کرتی تھی وہاں؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی بناتی تھی۔ وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے کہ باندھ کے پڑھنی ہے، رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں پیوریفیکیشن انہوں نے حاصل کی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، یہ ہے نماز کے ہر طرف سے کٹ کے انہوں نے وہ صرف اللہ کی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی سٹوری جب اللہ آگے سناتا ہے اسی صورت میں، تو ابراہیم کون سے تھے؟ اللہ کتنی جگہ قرآن میں تعریف کرتا ہے ان کی کہ وہ ہر طرف سے کٹ کے، وہ حنیف تھے، وہ منیب تھے، وہ اللہ کی طرح اللہ کے ہو گئے تھے، سب سے کٹ کے ہو گئے تھے۔ اور مریم علیہ السلام کی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہ ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے ہاں حجاب میں ہو گئی، بس وہ اور اللہ تھا ان کے تعلق میں۔ یہ ہے نماز کی حقیقت۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف اپنے
روح کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فتمثل لها بشرا سویا، جو ایک بالکل خوبصورت نوجوان بشر کی صورت میں آئے ان کے پاس. آگے دیکھیں جو والدہ نے دعا کی بچی کے اندر گھٹی میں وہی دعا آئی ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنتا تقیا، کہ تو اگر اللہ سے ذرا بھی ڈرتا ہے. انہوں نے ورڈ اللہ یوز نہیں کیا، اپنے آپ کو ابھی بھی اچھا نہیں کہہ رہی ہیں کہ تو اللہ سے ڈرنے والا اچھا انسان لگتا ہے تو رحمان مرسیفل کی پناہ میں آ جا. اگر تیرے اندر کوئی غلط خواہش بھی ہے، تیرے اندر ٹیمپٹیشن ہے، تیرے اندر مجھے حاصل کرنے کی غلط طریقے سے کوئی خواہش بھی ہے، تو رحمان بڑا مہربان ہے، بڑا مرسیفل ہے اپنے بندوں پر. تو اس کی پناہ چاہ تو تجھے وہ پناہ دے دے گا. کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی دعا کے ساتھ. وہ جو ان کی والدہ نے دعا کی تھی ان کی پیدائش سے بھی پہلے کہ میں اپنی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں، وہ چیز ان کے خون میں شامل تھی، تب انہوں نے یہی دعا کی. قال انما انا رسول ربک، کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اسی فارمیشن میں آ گئے. پیغمبروں کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام پہلے آدمی کی فارمیشن میں آتے ہیں، ایک انسان کی، تاکہ پیغمبر ڈر نہ جائیں، وہ فرشتے کو دیکھ کر کوئی مطلب کسی بھی طرح کے اس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو جائیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے رب نے ہمیں ڈرا دیا. جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس طرح کی دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل فارمیشن میں آ گئے اور کہا کہ میں تو آپ کے رب کے بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک لڑکے کی جو پاکیزہ ہوگا، یہ وہی زکوٰۃ والا ورڈ ہے، پاکیزہ بچے کی خوشخبری دوں. تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میں نے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی تعلقات نہیں بنائے کسی کے ساتھ، اور مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا، میری شادی بھی نہیں ہوئی. قال كذلك، جو مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا کو کہا تھا سورۃ آل عمران میں کہ ایسے ہی ہوگا. جب انہوں نے کہا تھا یا مریم انّا لک ھذا، تو انہوں نے کہا تھا آپ کا رب بے حساب رزق دینے پر قادر ہے. تو انہوں نے کہا قال كذلك قال ربک هو علی هین، تیرا رب فرماتا ہے ایسے ہی ہوگا، اور ایسا کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور میں نشانی بنا دوں گا مریم تجھے اور تیرے بیٹے کو آنے والے تمام انسانوں کے لیے اپنی رحمت کی. اور یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں اب فیصلہ چینج نہیں ہو سکتا. کوئی دعا نہ کرنا ایسی ویسی کہ مجھے بچہ نہ ہو، میرا بیٹا نہ ہو. وہ پریشان تھی نا کہ مجھے شیم کا سامنا کرنا پڑے گا. تب کیا سپیلنٹی ہوتی تھی، ڈیتھ ٹو سٹون، پتھر مار مار کے مار دو ایسی لڑکی کو یا ایسے لڑکے کو جو بدکاری کرے. حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں یا اس ٹائم کے لوگوں کی شریعت میں یہی سزا تھی. تو فرشتے نے کہا وکان امر مقضیہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہاری پریشانی، تمہاری دعا یہ ہونا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، تو ایسی ویسا کچھ نہ کہ. فحملت ہو، تو وہ حمل ان کو ہو گیا، ٹھہر گیا، اور وہ دور دراز کے مکان میں چلی گئی. پھر اللہ نے کہا کہ جب ان کو وہ پیدا ہونے کا ٹائم آیا تو کیا کہتی ہیں، قال یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ نے ان کے جذبات کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جو اللہ کے لیے شرمندگی اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے یا مریم اصطفیٰ، کہ میں نے چن لیا تجھے جہان کی عورتوں پر. اس ٹائم وہ سوچ رہی ہیں کہ میں اتنی شرمندگی کیسے برداشت کروں گی، لوگ کیا کیا کہیں گے، میرے اوپر بہتان لگائیں گے، ناجائز بچے کی تہمت لگائیں گے. ناجائز بچے کا مطلب ہے میرے ناجائز کسی کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اللہ کہتا ہے جو میری خاطر یہ ساری تہمتیں ملامتیں برداشت کرتا ہے، اس کو میں نساء العالمین، تمام جہان والوں پر چن لیتا ہوں. تمام جہان والوں پر جس کو چنا وہ ایک عورت تھی. مریم علیہ السلام ایک عورت تھی، ایک بچی تھی کم عمر، 16 سال کی ان کی ایج تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. وہ خود کیا سوچ رہی ہیں، جب وہ پیدا ہوئی ہیں ان کی والدہ بھی سیڈ تھی. ایک تو ان کا خامد فوت ہوا ہے اور وہ بیٹی کی پیدائش پہ سیڈ تھی. اللہ نے کیسی بیٹی عطا کی جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے رحمت کی نشانی ہے، ایگزامپل بنا دیا. اللہ نے کہا میں نے قبول کیا. اور وہ خود جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو وہ حضرت مریم بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آج سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام نشان بھی یاد نہ ہوتا. جو اللہ کے لیے مر جاتا ہے، جو مٹ جاتا ہے، اپنی خواہشات پہ قابو پا جاتا ہے، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دیتا ہے، اس کو قیامت تک کے لیے عزتیں عطا کر دیتا ہے، تمام جہان والوں پہ چن لیتا ہے. یہ ہے اس اسٹوری کا ایسنس اور یہ ہے اس صورت کی سمری. ہاں فنادت، ہاں آگے کی بات ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، آپ کے نیچے سے چشمہ جاری ہو جائے گا. یہ آیت ایک اور جگہ آئی ہے،
لا تحزن ان اللہ معنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر غار ثور میں تھے تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ غم نہ کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہاں بھی وہی کہا اللہ تحزنی کہ آپ غم نہ کیجیے. آپ کے پاؤں کے نیچے تو چشمے جاری ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے تو دریا جاری ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلائیے اور کھائیے اور پیجیے، اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجیے میں نے روزہ رکھا ہوا. حضرت مریم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ آگے کیا کرنے والا ہے. ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. ان کو یہ تھا کہ اللہ نے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے، جو بھی آپ سے بچے کے بارے میں پوچھے. 40 ڈیز کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے تو پھر وہ وہاں سے چلی ہیں اپنا وہ پورے 40 ڈیز کر کے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئی ہیں. ہمیں قرآن نے بتایا نا کہ وہ چلی گئی تھی دور دراز کے مکان میں، جس محراب میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں، جہاں آپ کی زندگی گزری تھی، تو وہاں سے آپ چلی گئی تھی. پھر جب آپ وہاں گئی واپس آئیں تو اللہ نے صرف یہ کہا مریم آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے اشارہ کرنا ہے اپنے بچے کی طرف. تو شی واز ویری بلیسڈ اینڈ سرپرائز جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لوگوں نے کیا کہا جب وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بڑا غلط کام کیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، سسٹر آف ایرن جسے کہتے ہیں عیسائی، آپ کے ماں باپ تو اچھے انسان تھے. ہم بھی کسی کو تانا دینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، بڑے ماں باپ کی، اچھے ماں باپ کی اولاد ہو. تمہارا باپ تو مسجد میں 40 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، قاری صاحب کے بیٹے ہو نا، تم ڈرنک کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. ہم انسان دوسرے انسانوں کی عزت کیسے اچھالتے ہیں، اللہ نے یہ سورۃ مریم میں ہمیں بتایا. جب ان کا کہنا کہ میں شیم کی وجہ سے مر جاتی، اللہ نے کہتا ہے کہ میں جس کو قبول کرتا ہوں چاہے دنیا اسے ایسی عورت بھی سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 2 لیسنز ہیں اس میں. آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے اوپر باتیں نہ کریں. یہ دونوں لیسنز ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے. تو ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں تمہاری ماں تو اتنی نیک عورت ہے، وہ تو درس قرآن دیتی ہے، اور تم گرل فرینڈس بناتے پھرتے ہو. بچی جو ہے وہ ڈیٹ پہ ہم نے دیکھا ماں باپ کیسے تھے. اللہ نے یہ جملے کیوں کوٹ کیے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم لوگوں نے بولنے تھے قیامت تک آنے والے انسانوں نے، ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ جملے نہیں بولنے. ظاہر کو دیکھ کر ہم لوگوں نے فیصلے نہیں کرنے. ہو سکتا ہے آپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں چنی ہوئی عورت ہو، وہ نساء العالمین ہو، تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے اسے چن رکھا ہو، عزت دے رکھی ہے. آپ جس بچے کو کہہ رہے ہیں، جس لڑکے کو کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ اپنے وقت کا قطب ابدال یا ولی ہو. وہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے لوگوں کا لیڈر بنے، لوگوں کو اللہ کی طرف گائیڈ کرنے والا، لوگوں کے دل اللہ سے جوڑنے والا بنے. You never know. So never say anything about anyone. کہنے لگے لوگ کہ اے ہارون کی بہن، تیرا تو نہ باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں میں ہم نے برائی دیکھی. تو انہوں نے کیا کیا، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو آگے سے کہنے لگے یہ بچہ، پیدا ہونے والا بچہ بولے گا قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. یہ ہے میسج جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ خود کو اللہ کا غلام سمجھتے ہیں. مریم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں کمال رکھتی ہوں، انہوں نے کہا میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے بنایا نبی، وجعلنی مبارکن، اور مجھے مبارک بنایا، میرا ہونا مبارک ہے، اینما کنت، جب تک کہ میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے نماز کی، اور بس زکاتی، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے نصیحت کی ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ مہربانی کا سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں ان کے لیے کوئی بدتمیز نافرمان اولاد نہیں ہوں. آیت نمبر بتائیں مجھے 32. آیت نمبر 32، وبرم بوالدتی، اس کو انڈر لائن کر لیں یا نوٹ کر لیں. آیت نمبر 32 سیم یہی بات کس نے کی ہے؟ یہ آیت نمبر بتائیں. 40. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بات ہوئی ہے تو یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا،
یحییٰ کو ہم نے کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنے کی تعلیم دی، کہا پکڑو، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی جبکہ وہ بچہ تھا، وحنانا من لدنا، اور ہم نے اسے حنان کا مطلب ہوتا ہے بہت نرم دل والا، رقیق القلب بنایا، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن، اور اس کو پاکیزہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے رہنا، مجھے وصیت کی زکوٰۃ کی، پاکیزگی کی۔ تو یہ پاکیزگی کون سی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ ہم اپنی نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم زکوٰۃ سمجھتے ہیں مال کی پاکیزگی، اور دلوں میں ہمارے نفرتیں بھری ہیں، دلوں میں کدورتیں بھری ہیں، بغض بھرے ہیں، اور اس کو لے کر ہم بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم زکوٰۃیں ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ اس لیے تھی کہ پہلے دل صاف ہوں گے، پہلے دل اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوں گے، تب اللہ مہربان ہوگا۔ بس یہی دو تعلق ہیں، نماز اور زکوٰۃ، جو حضرت یحییٰ کو بھی ملے، جو حضرت عیسیٰ کو بھی ملے، جو حضرت ابراہیم کو بھی ملے، حضرت اسماعیل کو بھی ملے، اور جن کے ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا انسان اور قومیں شکار ہو جاتی ہیں، وہ صرف یہی دونوں باتیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہے، اور صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ آپ کا اپنا ذاتی تعلق۔ بس یہ ہے جو ہم لوگ ضائع کر چکے ہیں، اور پھر نمازیں پڑھتے رہیں، بڑی تجوید کے ساتھ پڑھیں، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ہر ظاہری آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ ہمیں نمازیں بینیفٹ نہیں دے رہی، ہماری توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بار بار ختم ہو جاتا ہے، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، روک دے گی آپ کو نماز۔ اگر آپ کو نماز نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے، آپ کی نماز نماز نہیں ہے، آپ نے نماز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، مجھے اپنے والدین کا نیکوکار فرما بردار بنایا گیا ہے اور ان کا نافرمان اور بدتمیز نہیں بنایا گیا۔ یہ سملیرٹی ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ۔ ایک اور ٹریٹ اللہ نے بتایا ہے، والدین کی فرما برداری، والدین پر مہربانی، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ بی لینیٹ ٹورڈز یور پیرنٹس، آپ کو قیامت تک کے لیے عزت کے مقامات آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔